امریکہ اور ایران میں مذاکرات کا دوسرا دور منگل کو اسلام آباد میں ہوگا۔ امریکی مذاکراتی وقت کل شام اسلام آباد میں ہوگا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی تصدیق کر دی، کہا ہمارے نمائندے کل اسلام آباد جا رہے ہیں۔ ایران کو ایک انتہائی منصفانہ اور معقول ڈیل کی پیشکش کی ہے۔ صدر ٹرمپ نے دھمکی دی کہ اگر ڈیل قبول نہ کی تو اس کا ہر پاور پلانٹ اور پل تباہ کر دیں گے، اب کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ مذاکرات کامیاب ہوئے تو صدر ٹرمپ اور پزشکیان پاکستان جا سکتے ہیں، CNN کا دعویٰ۔ امریکی ٹی وی نے رپورٹ کیا صدر ٹرمپ اور صدر پزشکیان اسلام آباد گئے تو مشترکہ اعلامیے پر دستخط کریں گے۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم منگل کو مذاکرات کے لیے پاکستان پہنچے گی۔ ایران نے باضابطہ طور پر دوبارہ وفد بھیجنے کی تصدیق نہیں کی۔ اور پاکستان بن رہا ہے پھر سفارتکاری کا میدان، مذاکرات کا دوسرا مرحلہ اسلام آباد مرکز نگاہ۔ امریکی ایڈوانس ٹیم پاکستان پہنچ گئی۔ مذاکرات کے دوسرے دور سے پہلے اسلام آباد کا ریڈ زون اور توسیعی ریڈ زون سیل۔ ذرائع کا کہنا ہے ایران امریکہ مذاکرات کا اگلا دور آئندہ ہفتے ہوگا۔ اسلام آباد کا سرینا اور میریٹ ہوٹل خالی کرا لیا گیا۔ کسی قوم کو جوہری حقوق سے محروم رکھنے والے ٹرمپ کون ہوتے ہیں؟ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں ایران نے کیا جرم کیا ہے جو جوہری حقوق سے محروم رہے؟ جنگ کا دائرہ بڑھانا نہیں چاہتے، امن چاہتے ہیں۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ معاہدے کے کچھ نکات پر اتفاق طے پا گیا اور کچھ پر اختلافات ہیں۔ امریکہ وارننگ اور ڈیڈ لائن سے اہداف حاصل نہیں کر سکا تو ثالثوں کے ذریعے پیغامات بھیجنا شروع کر دیے۔ ملکی سلامتی اور دفاع کے لیے خون بہانے کے لیے تیار ہیں۔ امریکی صدر کی زیر صدارت وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں ہنگامی اجلاس۔ امریکی میڈیا کے مطابق جنگ بندی اور آبنائے ہرمز کی بندش کے معاملے پر غور کیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل سید آصم منیر سے فون پر بات کی۔ صدر ٹرمپ نے ایرانی حکام سے بھی فون پر رابطہ کیا۔ نائب صدر جے ڈی وینس، مارکو روبیو سمیت امریکی فوجی قیادت کی اجلاس میں شرکت۔ مذاکرات کے دوسرے دور سے پہلے نائب وزیر اعظم کے اہم رابطے، اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی گفتگو۔ امن و استحکام اور مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کی ضرورت پر دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان بھی آج ٹیلی فونک رابطہ ہوگا۔ ایرانی فورسز کی انگلیاں ٹریگر پر ہیں، ہماری افواج آخری سانس تک دشمن کا مقابلہ کرے گی۔ ایرانی آرمی چیف امیر حاتمی کہتے ہیں قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ کمانڈر ایرانی ایرو اسپیس فورس ماجد موسوی کا کہنا ہے دشمن جنگ ہار چکا ہے۔ ایران پہلے سے زیادہ تیزی سے میزائل، ڈرون اپ ڈیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جنگ بندی کے دوران اپنی عسکری طاقت کو پہلے سے زیادہ رفتار کے ساتھ بحال کیا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر علی اکبر ولایتی نے کہا آبنائے ہرمز کی حفاظت ایران کے ہاتھ میں ہے، دشمن کی کسی بھی شرارت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پیرس اجلاس تماشا ہے، برطانیہ اور فرانس مداخلت نہ کریں۔ ایرانی فوج نے آبنائے ہرمز آنے والے 2 تیل بردار جہازوں کو واپس بھیج دیا۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ یمن کے حوثیوں نے باب المندب بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ حوثی رہنما حسین العزی نے ایکس پر لکھا اگر ہم نے باب المندب کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا تو کوئی انسان یا جن اسے نہیں کھلوا سکے گا، سب بے بس ہو جائیں گے۔ صدر ٹرمپ اور بین الاقوامی برادری کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ وہ امن کی راہ میں حائل تمام رکاوٹوں کو فوری ختم کریں۔ باہر سے سخت اندر سے محتاط، امریکی صدر ٹرمپ کی پالیسیوں میں جارحیت اور خوف ایک ساتھ چلتے رہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے امریکی صدر ٹرمپ کی سیاسی حکمت عملی کا پردہ چاک کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ کا عوامی جاہ و جلال محض ایک دکھاوا، جہاں وہ دنیا کے سامنے ایران کے خلاف سخت زبان اور دھماکہ خیز ٹویٹ استعمال کرتے رہے، وہیں بند کمروں میں وہ مشرق وسطی میں بڑی جنگ کے چھڑ جانے سے خوفزدہ ہیں۔ ٹرمپ کے بیانات دراصل ایک نفسیاتی حربہ ہیں جس کا مقصد ایران پر دباؤ بڑھا کر اسے رعایتیں دینے پر مجبور کرنا ہے۔ وہ کسی بھی ایسی زمینی فوجی کارروائی سے بچنا چاہتے ہیں جس سے فوجی جانی نقصان یا امریکی معیشت پر بھاری بوجھ پڑے۔
اسرائیلی فوج کی جانب سے لیبنان جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی. جنوبی لیبنان میں حزب اللہ کے ساتھ جھڑپوں میں ایک اسرائیلی فوجی ہلاک، 9 سے زائد زخمی. لیبنان پر اسرائیلی حملے میں UN امن مشن کا فرانسیسی فوجی بھی ہلاک. حزب اللہ کے رہنما نعیم قاسم کا کہنا ہے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی اس وقت تک برقرار نہیں رہ سکتی جب تک دونوں فریق اس کی پاسداری نہ کریں. سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کی جنگ بندی کی خلاف ورزی کی مذمت، کہا عام دستوں پر حملے ناقابل قبول ہیں، یہ حملے بند ہونے چاہیے، فریقین جنگ بندی اور دشمنی کا خاتمہ کریں. انطالیہ میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور برطانوی وزیر خارجہ کی اہم ملاقات. برطانوی وزیر خارجہ کہتے ہیں جنگ بندی میں توسیع اور آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنے پر بات ہوئی. مذاکرات میں کردار ادا کرنے پر پاکستان کے شکر گزار ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے پولینڈ کے ہم منصب کا رابطہ. ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی میں پاکستان کا کردار سراہا. اسحاق ڈار اور کینیڈا کی وزیر خارجہ کی گفتگو. کینیڈین وزیر خارجہ نے پاکستان کی مسلسل مکالمے اور تعمیری روابط کی تعریف کی. یورپی یونین اسرائیل سے پرانا تجارتی معاہدہ ختم کرے، ہسپانوی وزیر اعظم کا مطالبہ. پیڈرو سینچیز نے واضح کیا کہ ہماری دشمنی اسرائیلی عوام سے نہیں بلکہ نیتن یاہو کی حکومت سے ہے جو عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے. جو ملک قانون نہیں مانتا وہ یورپی یونین کا شراکت دار نہیں رہ سکتا. اسپین منگل کو یورپی یونین کے اجلاس میں اسرائیل سے امن معاہدہ ختم کرنے کی تجویز پیش کرے گا. ترکی نے ایران امریکہ جنگ بندی میں توسیع کا مطالبہ کر دیا. وزیر خارجہ حاکان فیدان کہتے ہیں بدھ کو ختم ہونے والی جنگ بندی میں لازمی توسیع ہونی چاہیے. اسرائیل صورتحال کا فائدہ اٹھا کر لیبنان پر قبضے کی کوشش کر رہا ہے. سینتالیس سال میں ایران اور امریکہ کسی ایک ملک میں اکٹھے نہیں ہوئے تھے. اللہ نے پاکستان کو عزت دی، انہیں ایک میز پر بٹھایا. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کہتے ہیں امریکہ اور ایران کی بات چیت کے دوران معاوضے ہوئے. میٹنگ کے دوران گرما گرمی ہو جاتی تھی. فیلڈ مارشل اور اسحاق ڈار کبھی ایک کو ٹھنڈا کرتے تو کبھی دوسرے کو، پھر انہیں ساتھ بٹھا دیتے تھے. خواجہ سعد رفیق نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل امریکہ اور ایران میں صلح کروا رہے ہیں. دنیا بھر میں دونوں کی جوڑی کا چرچا ہے. کاغذی گولے چلیں گے لیکن اس کے بعد معاہدہ ہو جائے گا. بانی نے 2002 میں پیس ٹاک کی بنیاد رکھی. دنیا 2026 میں عمل کر رہی ہے. میرے لیڈر 24 سال آگے جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا میدان میں جلسے سے خطاب. کہا بانی کا علاج ذاتی ڈاکٹر سے نہیں ہوگا تو احتجاج کریں گے. آئندہ KP اسمبلی کا اجلاس گراؤنڈ میں ہوگا. 25 اپریل کو PTI کے یوم تاسیس پر کشمیر میں جلسہ ہوگا. یکم مئی کو لاہور جاؤں گا. یہ مجھے ڈرانا اور توڑنا چاہ رہے تھے لیکن ناکام رہے. بیرسٹر گوہر نے خطاب میں کہا اگر ہمیں سپیس نہ ملی تو جمہوریت کو نقصان ہوگا. بانی کے بغیر ملک میں جمہوریت مضبوط نہیں ہو سکتی. بشرا بی بی گھریلو خاتون ہیں، ان پر بے بنیاد کیسز بنائے گئے. پاکستان دنیا کو عالمی جنگ سے بچا رہا ہے. پاکستان امت کی قیادت کی صلاحیت رکھتا ہے. مولانا فضل الرحمان کا لاہور میں سید سلمان گیلانی سیمینار سے خطاب. کہا آبنائے ہرمز نے تیل کی قیمتوں کو جمپ لگایا. مہنگائی سے عوام پریشان ہے. حکمران کہتے ہیں مہنگائی کے خلاف مظاہرے بند کریں. مہنگائی کے خلاف احتجاج ہم نے مؤخر کیا، منسوخ نہیں کیا. حکومت نے 6 ہفتوں میں عوام سے پیٹرولیم لیوی کے نام پر 180 ارب روپے بٹور لیے ہیں. فی الفور لیوی ٹیکس ختم کیا جائے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا پشاور میں خطاب. کہا پاکستان کے خطے میں امن کوششوں کے مکمل حمایت کرتے ہیں لیکن امریکہ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. ایران نے آبنائے ہرمز کھول دیا. امریکہ نے ناکہ بندی ختم نہیں کی. امریکہ امن کوشش کو ناکام بنانا چاہتا ہے. رواں سال اور آئندہ سال خوشحالی اور ہیٹ ویو کا خطرہ. پاکستان کو سپر ایل نینو کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. موسمیاتی ماہرین نے خبردار کر دیا
ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ موسمیات کا کہنا ہے اگست ستمبر میں ایل نینو سپر ایل نینو میں بدل سکتا ہے۔ بحر الکاہل کے پانی کا غیر معمولی حد تک گرم ہونا موسم کے نظام کو بدل دیتا ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش، یوب، قلعہ سیف اللہ، لوور دیر، شانگلہ اور سوات میں بادل برسے، بعض مقامات پر یالہ باری بھی ہوئی، ضلع محمد کے مختلف علاقوں میں بھی بارش ہوئی۔ خیبر میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری، بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پوٹھوہار، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کی پیشگوئی۔ ملکہ کوہسار مری میں لینڈ سلائیڈنگ کی روک تھام کے لیے عالمی ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی چٹا موڑ، دریا گلی، بانسرا گلی، جھیکا گلی اور دیگر علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کے متاثرین کی بحالی امداد کی ہدایت۔ مری میں عالمی معیار کے نئے ہوٹلوں کے قیام اور چیوڑا میں پیرا گلائیڈنگ کلب پروجیکٹ کی منظوری دے دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی سے بلوچستان اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر یونس عزیز زہری کی قیادت میں وقت کی ملاقات، ترقیاتی پروگرام کو عوامی ضروریات سے ہم آہنگ کرنے پر اتفاق۔ سرفراز بگٹی نے کہا اپوزیشن ارکان عوامی نمائندے ہیں، ہر مثبت تجویز کا خیر مقدم کریں گے۔ باہمی احترام اور بھائی چارے کی روایات ہمیں دیگر پارلیمان سے ممتاز بناتی ہیں۔ حکومت سندھ نے حیدرآباد میں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے 22 ایکڑ زمین کی منظوری دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت حیدرآباد کے پانی منصوبے پر اجلاس۔ مراد علی شاہ کی واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ منصوبے پر فوری عمل درآمد کی ہدایت۔ کہا ہمارا مقصد تمام شہریوں کو پانی کی سہولت فراہم کرنا ہے۔ حیدرآباد، قاسم آباد اور ملحقہ علاقوں میں پانی کی فراہمی کو بہتر بنایا جائے، منصوبے کی سخت نگرانی کی جائے گی۔ کراچی میں گٹر کے ڈھکن نہ ہونے کے سبب حادثات کی روک تھام کے اقدامات۔ جماعت اسلامی نے ضلع غربی میں مین ہولز کے 1000 ڈھکن مفت تقسیم کر دیے۔ مونن ظفر کہتے ہیں جو کام میئر کراچی اور ان کے ٹاؤن چیئرمین کو کرنا تھا وہ جماعت اسلامی کر رہی ہے۔ جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین اور بلدیاتی نمائندے اختیار سے بڑھ کر کام کر رہے ہیں۔ 2.5 سال کے دوران 35,000 مین ہولز پر ڈھکن لگائے اور تقسیم کیے۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے مونن ظفر کے الزامات مسترد کر دیے۔ کہا کراچی میں ترقیاتی کام نہ ہونے کا دعویٰ عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے۔ سعودی حکومت کے تعاون سے حج انتظامات کو بروقت مکمل کر لیا۔ عازمین کے لیے ہر ممکن سہولت یقینی بنائی گئی ہے۔ وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کی اسلام آباد سے پہلی حج پرواز کی روانگی کے موقع پر گفتگو۔ کہا عازمین حج ملک کے سفیر ہیں، سعودی قوانین کا خاص خیال رکھیں۔ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن نے اہم سنگ میل عبور کر لیا۔ لاہور کا انمول کینسر اسپتال انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے عالمی نیٹ ورک میں شامل۔ اسپتال کو ویانا میں ہونے والے معاہدے کے بعد عالمی درجہ ملا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ڈی جی IAEA نے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی تقریب میں موجود تھے۔ ملک بھر میں جاری انسداد پولیو مہم کا آخری روز 4 کروڑ 45 لاکھ سے زائد بچوں کی ویکسینیشن مکمل۔ پنجاب، سندھ، KP، بلوچستان، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ ہر لمحہ پرجوش PSL اسپیشل، وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات، باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تبصرے، شاہد ہاشمی اور نجیب الحسنین کی ماہرانہ رائے، اداکار بہروز سبزواری آج بنیں گے مہمان، سامنا کریں گے دلچسپ سوالوں کا، عادیہ اور مصطفیٰ چودھری مسکراہٹیں بکھیرے۔ اور لاہور میں نیشنل میراتھن اینڈ سائیکلنگ ریس کا انعقاد۔ سندھ پہلے، پنجاب دوسرے اور خیبر پختونخوا تیسرے نمبر پر رہا۔ صوبائی وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکھر کا کہنا تھا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ریس ہے۔ ہمارا ہدف ہے آئندہ ایونٹس میں 1 لاکھ ایتھلیٹس کو شامل کریں۔